الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الف لام میم جو کتاب ہے جس میں ہدایت اور شعلے کی گنجائش نہیں ہے. یہ کتاب ہدایت ہے ان صاحبان تقویٰ کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے گئے اس میں سے ہماری راہ میں انصاف کرتے ہیں. آیات کریمہ سے متعلق جو سلسلہ کلام آغاز ماہ رمضان کے ساتھ شروع ہوا تھا، اور اس کا تعلق وجود مقدس حضرت ولی اعظم اس ذہن میں 3 مرحلے تھے، ان میں 2 کا تذکرہ ہو چکا، آخری مرحلہ داخل ہے گیا. ایک مرحلہ تھا حقیقت ایمان کا، جس کے بارے میں بہت سے معلومات آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں. دوسرا مرحلہ تھا ظہور ایمان کا، جس کے بارے میں مختلف مسائل پر گفتگو کی جا چکی. آخری مرحلہ ہے حکومت امام عصر عجل اللہ تعالی. قرآن مجید نے اس دور کی نشاندہی کی ہے اور روایات میں کسی نہ کسی مقدار میں یہ تذکرہ پایا جاتا ہے کہ جب زمانے کے امام کی حکومت قائم ہوگی تو اس حکومت کا انداز کیا ہوگا. اجمالی اشارہ قرآن مجید میں ہے اور قدر تفصیلات روایات میں ہیں. باقی نتیجہ نکالنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ دونوں کو جمع کرنے کے بعد کس طرح کی حکومت اور کس طرح کا نظام نگاہ کے سامنے آتا ہے. پروردگار عالم نے جو اس دور حکومت کا ذکر کیا تو فرمایا لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. پروردگار جو اپنے صاحبان ایمان و کردار بندوں کو اس روئے زمین میں اپنا خلیفہ اور جانشین بنائے گا تو ان کے لیے اس دین کو غالب بنائے گا
جس دین کو خدا نے پسند کیا. یہ پہلی علامت ہے اس دور حکومت میں. خدا اس دین کو غالب بنائے گا جس دین کو خدا نے صاحبان ایمان کے لیے پسند کیا. اس سے پہلی بات یہ معلوم ہو گئی کہ اس دور کا نظام حکومت بے دینی کا نہیں ہوگا. آج دنیا میں اتنے علاقے ہیں کہ جہاں حکومتیں قائم ہیں مگر حکومتوں کی بنیاد ہے لا دینیت، نامذہبیت، لامذہبیت، دہریت، الحاد. اس دور میں جو بھی نظام حکومت ہوگا اس کا ان نظاموں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس لیے کہ خدا دین کو غالب بنائے گا. لیظہرہ علی الدین کلہ. اور پروردگار عالم نے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا تاکہ دین حق کو تمام ادیان عالم پر غالب بنائے. یہ طے ہو گیا کہ اس دور میں کفر کی حکومت نہیں ہوگی، سرمایہ داری نہیں، اشتراکیت نہیں، دنیا کی کوئی اور جمہوریت نہیں. ہر وہ نظام جس کا تعلق بے دینی سے ہے وہ نظام اس دور میں نہیں رہ سکتا جس دور میں پیغمبر کا آخری وارث پردہ ہٹا کے سامنے آ جائے. ابھی ملکوں کا حال کیا ہوگا، ان کی کیفیت کیا ہوگی، یہ بات کے مسائل ہیں. ایک اتنی بات قرآن مجید نے بتا دی کہ صاحبان ایمان سے اللہ کا وعدہ ہے ایک دن وہ آنے والا ہے جب خدا دین کو غالب بنائے گا. توجہ فرمائیں گے، خدا دین کو غالب بنائے گا. تو دین کے غالب ہونے کے معنی ہیں کہ جتنے لادینی نظام دنیا میں قائم ہیں جب تک یہ نظام ہٹ نہ جائیں وعدہ الہی پورا نہیں ہوگا. اس کے بعد جب خدا دین کو غالب بنائے گا تو دین اسلام بھی ماشاءاللہ 75 طرح کا ہوگا. لیکن مسئلہ پیدا ہو گیا کہ خدا صرف دین کو غالب بنائے گا تاکہ یہ معلوم ہو جائے جب خدائی نظام آ گیا، خدائی وعدہ پورا ہو گیا. دیکھ اگر دنیا میں سارے نظاموں کی شکلیں سینکڑوں کی شکل میں پائی جاتی ہیں، 160، 65، 70 جتنی حکومتیں پائی جاتی ہیں، اور کسی سمجھدار نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اس دور میں حکومتوں کی تعداد کا شمار کرنا ویسی مشکل ہے لیکن فیشن کی تعین مشکل ہے. کیا کہنا آج یہ طے کیا جائے کہ لیٹسٹ فیشن یہ ہے تو بھروسہ نہیں ہے کہ بیان دینے کے بعد صبح تک یہ فیشن رہ جائے گا. اور اگر آج یہ کہا جائے دنیا کے ملکوں کی تعداد اتنی ہے تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ صبح 2 ملک مل کے ایک بن جائیں یا ایک ملک ٹوٹ کے 2 بن جائیں. اس انداز دنیا کا نقشہ چل رہا ہے. لیکن باہر دنیا میں 150 سے زیادہ جو نظام حکومت پائے جاتے ہیں ان میں جتنی حکومتیں جتنے نظام ان کی بنیاد لازمیت پر ہے وہ بہرحال اس دور میں نہیں ہوں گی. اس کے بعد دین اسلام سامنے آیا تو دین اسلام کے 73 ورثے ہو گئے. پروردگار اب یہ بتا دیں کہ ان میں سے کون حکومت کرے گا. اللہ نے کہا الذی ارتضی لکم، اس دین کو غالب بنائیں گے جس کو ہم نے پسند کیا ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے تلاش کرو کہ حد تک میں ہم نے کس کو پسند کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس دور کا نظام حکومت کیا ہوگا. یہ تم تلاش کرو کہ 73 مذاہب اسلام میں سے ہم نے کس کو پسند کیا ہے. اور اگر تمہیں تلاش کرنے میں زحمت ہے اور تم خود طے نہیں کر سکتے کہ ہم نے کس اسلام کو پسند کیا ہے تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا اعلان کرتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا. اس دین کو ہم نے پسند کیا ہے جس میں خدا کی وحدانیت کے ساتھ نبی کی رسالت کے ساتھ مولایت ہے، مولا کائنات. تو قرآن مجید کی 2 علامتیں ہیں، 2 اشارے ہیں. ایک اشارہ یہ ہے کہ نظام دینی ہوگا، لا دینیت کا نہیں ہوگا. دوسرا اشارہ یہ ہے کہ نظام اس دین کا رائج ہوگا جس دین کو خدا نے پسند کیا ہے. پروردگار یہ جتنے دین چل رہے ہیں اور جتنے نظام چل رہے ہیں یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. جن میں سب سے بڑا ہو اسی کو باقی ختم ہو جائیں. ساری دنیا ایک نظام پر چلنے لگے. پروردگار میں یہ نہیں ہو سکتا. ہم اپنا نظام خود لائیں گے. آنے والا اپنا نظام، اپنا اصول، اپنا قانون حیات خود لے جائے گا. کیوں آخر اتنے سارے قوانین سب بیکار ہو گئے کہ کوئی نیا تجربہ ہونے والا ہے. خالی نیا تجربہ نہیں ہونے والا ہے، ان تجربات کی ناکامی کا اعلان ہونے والا ہے.
توجہ فرمائیے. میں اسی آیت کی روشنی میں یہ باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں. آپ اہل نظر ہیں، غور کریں گے، سب نتائج آپ کے سامنے آ جائیں گے. ہم کو نیا تجربہ نہیں کرنے والے ہیں. اتنے تجربات دنیا میں ہو چکے، اس طرح کے تعلیم اجتماعیت دیہی سماج آئی آئی والا نظام آیا، یہ چلا گیا. اب ایک تجربہ خدا بھی کرنا چاہتا ہے کہ نبی کے لال کو ایک دین دے کے بھیج دیا جائے. اگر یہ چل جائے تو کیا کرنا، اگر نہ چلے تو کوئی دوسرا انتظام کیا جائے. نہیں، پروردگار کہتا ہے ہم کوئی تجربہ نہیں کرنے والے ہیں، ہم پرانے تجربات کی ناکامی کا اعلان کرنے والے ہیں. اس لفظ کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی تمہید 2-3 منٹ کی غور کریں. پہلا مسئلہ یہ دنیا میں حکومت قائم کیوں ہوتی ہے؟ دنیا میں حکومت کی ضرورت کی کیا ہے؟ جب تک میں سارے جانور رہتے ہیں، نہ کوئی حکومت ہے، نہ کوئی نظام ہے، نہ کوئی پارلیمنٹ ہے، نہ کوئی گورنمنٹ ہاؤس ہے، سب کام سے ہی جا رہے ہیں. وہ ایسے انسانوں کو چھوڑ دیا کیا ہوتا؟ جیسے وہ سب زندہ ہیں، وہ زندہ رہتے ہیں. دونوں فرق ہی کیا ہوتا ہے. پچاسوں کام دونوں مشترک ہوتے ہیں، خالی ایک چھوٹی سی عقل ہے، اسی نے دونوں کو الگ کر دیا. وہ بھی کہیں ہے کہیں نہیں. مگر پروردگار عالم نے انسانی دنیا کو الگ رکھنا چاہا ہے اور حیوانات کی دنیا الگ ہے. حیوانی دنیا چل رہی ہے بغیر کسی نظام، بغیر کسی قانون کے. نہ کہیں کانسٹیٹیوشن ہے، نہ کوئی دستور عمل ہے، نہ قواعد ضوابط ہیں، نہ آئین ہے، نہ جھگڑے ہیں، نہ لڑائی ہے. سارا کاروبار چل ہی رہا ہے. مگر انسانی دنیا کے بارے میں طے ہو گیا کہ انسانی دنیا بغیر نظام کے نہیں چل سکتی ہے، بغیر حکومت کے نہیں چل سکتی ہے. جو عوام کو حق دینا چاہتے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، جو عوام کو گرفتار رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں. جیسے جیسے چاہے آپ کی حکومت کرے، چاہے عوام کو عقل دے گی، چاہے عوام کو بیوقوف بنا کے، لیکن ملا کے یہ سب جانتے ہیں کہ بغیر حکومت کے کام نہیں چل سکتا. کیوں؟ بات بہت لمبی ہے، میں 2-3 منٹ کے اندر گزارش کرتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر فطری طور پر جو ایک حصہ حیوانیت کا گیا، اسے انسان کو باشعور جانور کہا جاتا ہے. وہ جانور آپ برا لگتا حیوان کے لیے. پہلے فلسفہ نے انسان کا مقدس نام رکھا ہے حیوان ناطق، یعنی سمجھدار جانور، باشعور جانور. یہ ناطق نہیں، بولنے والا نہیں. دو مراد نسخ باطنی ہے، نسخ ناطقہ یعنی قوت فکر، قوت عقل، یہ سمجھدار جانور ہے. اب باقی جب یہ سمجھے تو چونکہ اس میں ایک حصہ حیوانیت کا پایا جاتا ہے، ایک حصہ اس میں حیوانیت کا پایا جاتا ہے. یہی حصہ وہ ہے جو انسان کی ساری دنیا کو تباہ اور برباد کرتا ہے. حیوانیت کے حصے کی معنی کیا ہے؟ حیوان غذا چاہتا ہے، انسان بھی غذا چاہتا ہے. حیوان میں 50 خواہشات پائی جاتی ہیں، ساری خواہشات انسان کی پائی جاتی ہیں. اور انسان اپنی خواہش کی تکمیل کے آگے دوسرے کی پرواہ بھی نہیں کرنا چاہتا. ہمارا کام ہو جائے، ہمارا پیٹ بھر جائے. ظاہر کی ذرا اس کو کیجیے، حیوان لباس بھی چاہتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے تو لباس بھی چاہیے. وہاں پہ ایک ہی جگہ تھا کہ 2 جانور ایک ہڈی میں لڑنا ہیں، یا ہڈی کو الگ لڑنا ہے، کپڑے کو الگ لڑنا ہے. وہ بغیر مکان پہ گزارا کر لیتے ہیں، یا مکان پہ بھی جھگڑا کرنا ہے. اور وہاں 50 فطری کام ہے جو بغیر کسی رحمت ہو جاتے ہیں، یا ہر مسئلے میں جھگڑا کرنا ہے. یا انسان کے اندر جو حیوانیت کا عنصر جز پایا جاتا ہے، یہ سارے خواہشات انسان کے اندر پیدا کرتا ہے. اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہماری خواہشات پوری ہو جائیں، چاہے کسی کی خواہش پوری ہو یا نہ ہو. اور جب سب یہی چاہیں گے تو نتیجہ وہی ہوگا جو حیوانوں کی دنیا میں ہوتا ہے، بلکہ اس سے بدتر ہوگا. اس لیے کہ حیوان لڑنا جانتا ہے مگر لڑنے کے طریقے نہیں جانتا. وہ عقل ہی نہیں ہے جسے دور دور کے طریقے سوچ سکے. جتنی سامنے کی لڑائی ہو سکتی ہے وہی لڑائی لڑ دیتا ہے. جو ان کو نوچ لے گا وہ ان کو خراش لگا دے گا، جو ان کو مار ڈالے گا وہ ان کو گرا دے گا. اس کے آگے جانور کہیں پیٹ کے اوپر بم بنائے، کوئی میزائل سے چارج کرے، کوئی اصل ہے دور مار کرنے والے، کہیں مار کرنے والے، یہ سارا کاروبار اس کو نہیں آتا ہے. مگر انسان کو یہ کاروبار بھی آتا ہے. انسانی دنیا میں تباہی کے خطرات جانور کی دنیا سے زیادہ پائے جاتے ہیں. ایک تو خواہشات کا وجود، پھر خواہشات کی تکمیل کی فکر، پھر دوسرے کی طرف سے لاپرواہی، پھر عقل کی بنا پر لڑنے جھگڑنے فساد کرنے کے طرح طرح کے طریقے ایجاد کرنے کی طاقت ہے. یہ ساری باتیں وہ ہے کہ انسان کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو دنیا ایک دن کے بعد دوسرے دن طے شدہ بات ہے. اگر ایک دن ساری دنیا انسانیت کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو اگلے دن یہ دنیا رہنے والی نہیں ہے. تو آخر کیسے دنیا کو سنبھالا جائے؟
سنبھالنے کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے جو ہر گھر میں آپ آزمایا کرتے ہیں. جب دو بھائی یا دو بچے محلے کے آپس میں لڑتے ہیں تو گھر کا ایک بزرگ سامنے نکل آیا, ایک تماشا ان کو مارا ایک ان کو مارا, جھگڑا ختم ہو گیا. تو انسان کے بچپنے سے دو کام ٹھیک نہیں, مادیات پر, مال پر, کھانے پینے پر, کپڑے پر, چاکلیٹ پر, مٹھائی پر لڑنا بھی سیکھا ہے, اور بڑے کی مار کھا کے چپ ہونا بھی سیکھا ہے. سب اسی منزل سے رہ چکے ہیں. آج آپ مشاہدہ مقدسین دکھائی دے رہے ہیں, ورنہ بچوں کی فطرت ہے. ایک کوئی چیز لا کے دے دیجیے, چاکلیٹ لا دیجیے, فروٹ میں کوئی چیز لا دیجیے, چاہے تو بھاڑا کیوں نہ کر رہے ہیں, مگر جھگڑا کرنا ضروری ہے. تو ایک چیز اگر سامنے آ گئی تو دونوں جھگڑا کرنے لگے, اور جیسے کہ بڑے نے آ کے دونوں کو ڈانٹ دیا یا دونوں کو مار دیا, سب شریک ہو کے بیٹھ گئے. تو انسان بچپنے سے یہی کاروبار کرتا رہا ہے, فساد بھی کرتا رہا ہے اور مار کھا کے چپ ہوتا رہا ہے. تو اس کے معنی کو فساد تو اس نے اندر سے سیکھا ہے. جھگڑا کرنا, فساد کرنا تو اندر سے خواہشات سے سیکھا ہے, اور کیوں ہوتا مار سے سیکھا ہے. یہ جب بڑا ہو جائے گا تو اندر کی خواہش تو رہے گی, کوئی رہے گی, فساد کا جذبہ تو رہے گا, لوٹ مار کا جذبہ تو رہے گا, مار پیٹ کا جذبہ تو رہے گا, مارنے والا تو رہے گا. اسی مار کو مار کے چپ کرنے والے کا نام ہے حکومت. یا جب والے حضور میں کہا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ بچوں کو چپ کرانے والے بزرگان خاندان, اور بزرگوں کو چپ کرانے والی حکومت. خیر یہاں تو الحمدللہ بہت آزادی پائی جاتی ہے, اسی لیے رضا کا کاروبار چل ہی جاتا ہے. لیکن ان مقامات پر جہاں سختیاں زیادہ ہوتی ہیں وہاں بھی ہر آدمی اندر سے باہر جو شرارت کرنا چاہتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جامعہ میں نے یہاں بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ نہ سمجھا کے حضرات وہاں نہ کھڑے ہوں, یہاں آ جائیں, وہاں بیٹھ جائیں, یہ کام کریں وہ نہ کریں, انتظامیہ راضی نہیں ہے, اور بڑا وہ سننے والا ہے. انسان تو انسان ہے, اندر سے ایک آزادی چاہتا ہے, جہاں ہماری چاہے کھڑے ہو جائیں گے, جہاں چاہے گاڑی کھڑی کر دیں گے, جو چاہیں گے کریں گے. آپ کیا سمجھاتے رہیں, تو میں نے یہی کہا رہی جو ہوتی نہیں ہے کہ آپ مائی سے تقریر کریں. یہ جتنے پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں دور کھڑے تو کہیں جا کے کھڑا کریں, خالی یہ کہیں اپنی زبان سے آپ یہاں نہیں کھڑے ہوں گے, پھر جیسے کتنی ہمت بھی پائی جاتی ہے. اسے بڑے سے سیکھا ہے مار کھانے سے ہونا, بڑے سے سیکھا ہے طاقت کے آگے خاموش ہونا. تو جب تک طاقت کا احساس نہیں پیدا ہوگا یہ چپ نہیں ہوں گے. تو وہی طاقت جو بڑوں کو خاموش کرتی ہے اسی طاقت کا نام ہے حکومت. تو ظاہر حکومت سے بے نیازی کب پیدا ہوگی؟ اگر انسان کے اندر سے خواہشات نکال لی جائیں, انسان کے اندر سے جذبات نکال لیے جائیں, انسان کو کوئی دوسری مخلوق بنا دیا جائے تو حکومت کا کوئی کام نہیں ہے. لیکن جب تک یہ اندر سے انسان رہے گا, جب تک اس میں جذبات رہیں گے, جب تک خواہشات رہیں گی, جب تک انا رہے گی, جب تک انانیت رہے گی, جب تک یہ ساری چیزیں رہیں گی, باہر حکومت کی ضرورت رہے گی. تو حکومت کا کیا کام ہے؟ فساد کو روکنا. جو جھگڑا کر رہے ہیں ان کو روکنا کس کا کام ہے؟ بچے ہو بزرگوں کا کام ہے, اور بڑے لوگ ہیں تو حکومت کا کام ہے. تو حکومت کا کام ہے فساد کو روکنا, یہ پہلا کام. جہاں اس فساد سے بدامنی پیدا ہو جائے وہاں امن پیدا کرنا. توجہ فرمائیں. تو جہاں فساد ہو رہا ہے وہاں فساد کو روکنا, جہاں بدامنی پیدا ہو گئی ہے وہاں امن پیدا کرنا. یہی تو کام حکومت کا ہے. جو سرمایہ داری کے نام بنائے ہیں وہ اسی کام کے لیے آئے ہیں, جو جمہوریت کے نام بنائے ہیں وہ اسی کام کے لیے آئے ہیں, جو اشتراکیت کے نام بنائے ہیں وہ اسی کام کے لیے آئے ہیں, جو لامذہبیت کے نام بنائے ہیں وہ اسی کام کے لیے. جتنے نظام رائج ہیں سب کا ایک ہی کام ہے کہ لوگوں کو کنٹرول کیا جائے. اگر ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے تو امن و امان قائم کر دیا جائے. ساری حکومتوں کا ایک منشا ہے. تو پروردگار آواز دے رہا, ہم ان میں سے کسی نظام کو کیسے باقی رکھیں؟ سب نظاموں کو برسر کار آتے ہوئے تم نے دیکھا اور سب کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھا. سب کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھا. جہاں اشتراکیت ہے وہاں بھی امن و امان نہیں, جہاں سرمایہ داری ہے وہاں بھی نہیں, جہاں ملوکیت ہے وہاں بھی نہیں, جہاں جمہوریت ہے وہاں بھی نہیں, جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں بھی نہیں, جہاں موجود ہے وہاں بھی نہیں ہے. اس کے معنی کیا ہوئے؟
ہم نیا تجربہ نہیں کرنا چاہتے، ہم پرانے تجربات کی ناکامی کا اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ سارے نظام ناکام نہ ہو گئے ہوتے تو جو نظام کامیاب ہو جاتا ہم اس کو باقی رکھتے، باقی نظاموں کو ختم کر دیتے، مگر چونکہ سب ناکام ہو گئے اور جو مقصد تھا ان حکومتوں کے قائم ہونے کا وہ اس مقصد کو پورا نہ کر سکا، لہذا اب آنے والا ایک نیا نظام لے کے آئے گا، اس نئے نظام کا مقصد کیا ہوگا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اس کا کام ہوگا کہ دنیا میں جو خوف و حراس پیدا ہو گیا ہے، دنیا میں جو دہشت پیدا ہو گئی ہے، اس دہشت کو امن و امان میں تبدیل کر دینا، مگر یہ کام اسی چیز کے ذریعے ہوگا جس کو خدا نے پسند کیا۔ محمد اور جو فرمایا تو 3 علامتیں، پہلی علامت یہ ہے کہ اب جو حکومت قائم ہوگی وہ دین کی حکومت ہوگی، بے دینی کی حکومت نہیں ہوگی۔ دوسری علامت یہ ہے کہ وہ دین کی حکومت ہوگی جس کو خدا نے پسند کیا ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ وہ حکومت اس لیے قائم ہوگی تاکہ دنیا میں جو خوف و حراس پایا جاتا ہے، جو دہشت پائی جاتی ہے، وہ دہشت امن و امان میں تبدیل ہو جائے۔ چوتھا کام کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اگر وہ کہیں کسی قوم میں پیدا ہوتا وہ لیڈر تو ظاہر ہے کہ اس کے حکومت کرنے کا، امن و امان قائم کر دینے کا مقصد یہ ہوتا کہ اس کا نام اونچا ہو جائے، اس کے خاندان کا نام اونچا ہو جائے، کہ جو کوئی نہیں کر سکا ہزاروں لاکھوں برس میں اسے ایک آدمی نے کر دیا، کیا کہنا زندہ باد۔ مگر مشکل یہ ہے کہ یہ کوئی آدمی خود پیدا ہونے والا نہیں ہے، کسی معاشرے سے نہیں آئے گا، کسی کالج سے نہیں آئے گا، کسی یونیورسٹی سے نہیں آئے گا، کسی سیاسی ادارے سے نہیں آئے گا، یہ خدا کا نمائندہ ہے۔ تو خدا کا نمائندہ اپنے مقصد کو جب مکمل کرے گا تو اس کی حکومت کی پہچان ہوگی، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، عبادت کرنے والے رہیں گے، شرک کرنے والا نہیں رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اتنی باتیں تو قرآن مجید میں بتا دی کہ اب جو آئندہ نظام آنے والا ہے اس نظام کی 4 علامتیں ہیں، اس کی 4 پہچان ہیں۔ جو نظام آئندہ آنے والا ہے تو امام زمانہ کی حکومت کے بارے میں جو پروردگار کا وعدہ ہے اس وعدے سے نظام حکومت کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا کہ کیسا نظام ہونے والا ہے۔ اب ظاہر ہے اس کے بعد روایتوں کی باری آتی ہے کہ حدیثوں نے جو اس نظام حکومت کے بارے میں نشاندہی کی ہے وہ بات جو نکلتی سی ہے، قرآن مجید کا آیت بھی نکلتی ہے، یہ اس کی وضاحت کے لیے جملہ اور کہتا ہوں تاکہ حدیث کا سمجھنا آسان ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ آنے والا چاہے خدائی نظام لے کے آئے اور چاہے دنیاوی نظام لے کے آئے، اور جو ہونا ٹھیک ہے دنیاوی نظام پر ناکام ہو گئے لیکن اسلام اصلی خالص اسلام اب رائے کی، لیکن خالص اسلام کو یہ نظام بنا ہوا ہے جو دور قدیم سے چلا آ رہا ہے، قائد عالم کے دور میں تھا، ایک نظام بنا ہوا ہے، مگر وہ نظام ظاہر ہے کہ حکومت کو چلا سکتا ہے، دنیا کی اصلاح کر سکتا ہے، مگر اس انداز کا طریقہ کار، اس انداز کی حکومت ظلم و جور کا خاتمہ کر کے عدل انصاف قائم کر دے نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ یہی پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں ایسا کیوں ہونے والا اور کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس دور میں یہ نہیں ایسا نظام رائج کیا گیا تو اس دور کا یہ مقصد ہی نہیں تھا جو مقصد آخری دور کا۔ یہ میں گزارش کر چکا ہوں کہ ہر دور کے نمائندے خدا کی ذمہ داری الگ تھی اور آخری نمائندے پروردگار کی ذمہ داری الگ، اس کی ذمہ داری عدل انصاف قائم کر دینا، عدل انصاف قائم کر دینے کے لیے کچھ اور دفعات، کچھ اور قوانین چاہیے جو قوانین آج تک رائج نہیں کیے گئے، اس لیے کہیں وہ وقت نہیں آیا ہے کہ وہ قانون رائج کیا جا سکے۔ مثلا پتی بالکل خالص اسلامی نظام تو سب کرنے والا، مگر اس خالص اسلامی نظام کا قانون کیا ہے کہ جب دو آدمیوں میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو مسئلے کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ مقدمات کا فیصلہ شریعت میں کیسے ہوتا ہے؟ گواہوں کے ذریعے، 2 عادل گواہ، فاسق بےایمان نہیں، پیشاور گواہ نہیں جو کچہری عدالت میں کھائے رہتے ہیں، جو اصلی خالص 2 عادل گواہ آگے گواہی دیں تو مسئلہ ثابت ہوگا، نہیں گواہی میں ثابت نہیں ہوگا۔ 2 آدمیوں جھگڑا ہو گیا، ایک آدمی کہتا ہے یہ مکان ہمارا ہے، ایک آدمی کہتا ہے یہ مکان ہمارا ہے۔ اب آپ درمیان کا قاضی صاحب ہیں، کیسا فیصلہ کریں گے؟ اسلامی قانون سے شہادتوں کے ذریعے، شہادتوں کے ذریعے بشرطے کے شاہد عادل ہوں، واقف عادل ہیں۔ آپ بیٹھے ہو کسی عدالت پر، 2 عادل آدمی آئے اور آپ انہوں نے گواہی دی کہ یہ مکان فلاں صاحب کا فلاں صاحب کا نہیں ہے، آپ نے
نہایت دیانتداری سے بغیر رشوت کیے ہوئے، بغیر جانبداری کیے ہوئے، بغیر کوئی بےایمانی کیے ہوئے، بالکل خالص اسلامی اصولوں سے دو عادل گواہوں کی عدالت کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا، یہ مکان پر آسان ہے، یہ جو فیصلہ ہوگا یا چلاؤ گا تو نہیں پائے. یہ طریقہ سرکار والوں نے کہا میں بھی یہی کرتا ہوں کہ میرے سامنے جو مقدمہ آتا ہے تو میں فیصلہ کرتا ہوں بینات کے ذریعے. بینہ شریعت کی زبان میں یعنی دو عادل گواہ، شریعت کی زبان میں دو عادل گواہ کا نام ہوتا ہے بینہ. یہ بینہ جو مسئلے کو واضح کر دے. اللہ کہتا دو عادل گواہ گواہی دے دیں ہم لوگ مسئلہ واضح ہو گیا، طے ہو گیا، اب کی پریشانی کی بات نہیں. لہٰذا فیصلہ دو عادل گواہوں سے کر دیا گیا بالکل ایمانداری کے ساتھ. مگر میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، کیا ضروری ہے کہ واقعی یہ مال جس کو ملا ہے اسی کا ہو؟ اس کے بعد بھی کہ دو عادل گواہوں نے گواہی دی اور ان کی عدالت کو ہم نے کنفرم کر لیا، آپ کہیں کیسے کر لیا؟ جب بھی ہوتے میرے سامنے دو آدمیوں نے آ کے گواہی دی اور چار آدمی کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ صاحب عادل ہیں، بولتے ہیں تو ان کی عدالت کی کنفرم ہو گئی کہ عادل ہیں. ہم نے عدالت کی بنیاد پر ان سے فیصلہ کر دیا، یہ قانون شریعت تھا. مگر کیا ضروری ہے کہ اپنے فیصلہ کا واقعہ صحیح ہو؟ نہیں. ہم نے عدالت کو اور کنفرم کیا، جو مقابلے پر آئے تھے کہ یہ مکان ہمارا ہے، ہم نے کہا دیکھیے اس کے بعد دو گواہ ہیں اور یہ 8 آدمی پیچھے کھڑے ہوئے جو پہلے بھی عادل ہیں، آپ فرمائیے آپ ان کو عادل مانتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا تو ایمانداری ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیے ہم اس طرح ایمانداری کیا کر سکتے ہیں؟ ان سے مجھے بیان بتائیے. اگر آپ کے لیے فاضل ہیں تو یہ مسئلہ حل ہو گیا، ہم مکانی کو نہیں دیں گے. ان کا نہیں، جہاں تک ان کی عدالت کا تعلق ہے تو عادل. اس کے معنی کا جو لائے ہیں وہ بھی کہتے ہیں عادل، جو مقابلے پر ہیں وہ بھی کہتا ہے. اس کی آگے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نہ خدا ہیں نہ پیغمبر نہ ہم غیر ہے. اب تو کرسی عدالت پر بیٹھے ہیں قضاوت کرنے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے. ہم نے فیصلہ کر دیا پورے احتیاط کے ساتھ، قانون شریعت کا بھی خیال رکھا، عادلوں کی عدالت کو بھی طے کیا. اب یہ کہ ہند اختلاف بھی پوچھ لیا کہ یہ عادل ہیں یا نہیں ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہاں یہ عادل ہیں، ہم نے فیصلہ کر دیا. مگر اس کے بعد بھی مجھ سے اگر آپ پوچھیں فیصلہ کرنے کے بعد کہ میں حلف شریف خدا کی قسم کھا کے کہہ دوں کہ میں نے مقام اسی پر دیا جس کا ہے، میں ایک ہی 1000 قرآن اٹھا سکتا ہوں کہ میں نے فیصلہ قانون شریعت کے بالکل مطابق کیا ہے، مگر درمیان میں تو دھوکہ نہیں ہوا ہے. اس کی میں ضمانت نہیں دے سکتا. ہو سکتا ہے کہ 2 عادل جو گواہی دینے کے لیے آئے یہ ہے تو عادل، مگر عادل آدمی تو ہوتا کوئی معصوم تو ہوتا ہے. جس دن یہ مکان دکھ رہا تھا یہ وہاں کھڑے تھے، ایک آدمی کو یہ کہا وہ کھڑا ہوا ہے خریدنے والا، ایک آدمی دینے والا یہ اس کو اس دن سے پہچانتے ہیں جسے خریدا ہے تو گواہی کے لیے مکان ملتا ہے. اور مگر ہو سکتا ہے جس دن خریداری ہو رہی ہو اسی دن پر نہیں مانی ہوئی ہو کہ مکان کا کسی اور کا کھڑے ہو گئے کوئی دعویٰ اور، تو یہ تو بیچارے اسی کی گواہی کے لیے جو انہوں نے دیکھا ہے. یہ کیا جانے کہ اتنا رقم کن صاحب کا نام تھا. اور کریں یعنی جو عادل ہے وہ بےایمانی کرے گا نہیں، مگر عادل کے معنی کہ دھوکہ اس سے نہیں ہوگا. آج تک عدالت کے حصے کو مانی پہلے نہیں ہوئے. ظاہر سے آپ عادل ہیں، آپ نے سامنے جان دیکھا ہے تو ہم یہی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. لیکن عادل آدمی جھوٹ نہیں بولتا ہے. لیکن عادل ہونے کے معنی کہ ماشاء اللہ آپ کی آنکھیں بھی اتنی اسپیشل ہو گئی ہیں کہ سارے ملک میں کسی نے یہ آپ سے کیا. عدالت کردار کا نام ہے، عدالت آنکھوں کی بینائی کا نام نہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی اور چیز دیکھی ہو چاند سمجھ گئے ہوں، آسمان میں کوئی لکیر دیکھی چاند سمجھ گئے، آپ نے آگے گواہی دے دی، ہم نے آپ کی عدالت میں پر فیصلہ کر دیا، مگر واقعہ کا کرتا ہی تعلق ہے. توجہ فرمائیں. اگر اب تک میری بات واضح نہیں ہوئی ایک لفظ باتیں ہو جائیں گے. عادل کتنا ہی بڑا صاحب کردار کیوں نہ ہو، عادل عادل ہوتا ہے، معصوم نہیں ہوتا. بس جو فرق آپ نے آج تک سوچا ہو عادل اور معصوم کے درمیان، عادل وہ ہے جو غلطی کرتا نہیں ہے. میرے لفظوں کو یاد رکھیے کہاں ہے. عادل وہ ہے جو غلطی کرتا نہیں ہے، معصوم وہ ہے جس سے غلطی ہو بھی نہیں. محمد محمد
اس کے صرف کردار کی ضمانت ہے، صرف کیریکٹر کی ضمانت ہے، اس کے سہو نسیان کی ضمانت ہے، بھول چوک کی ضمانت ہے، غیر ہونا کی ضمانت ہے، اس کی ضمانتیں اس سے کہیں زیادہ نہیں اور کیا نہیں. تو عادل غلطی کرے گا نہیں، معصوم سے غلطی ہوگی نہیں. تو جب تک یہ دونوں گواہ عادل ہیں ان سے غلطی ہو تو سکتی ہے، توجہ ہے، ان سے غلطی ہو تو سکتی ہے. تو لا کمی ایمانداری سے فیصلہ کریں، مگر ہمارے فیصلے میں غلط ہو جانے کا امکان ہے، اس سے کہ گواہ عادل ہیں، معصوم نہیں ہے. توجہ ہونا ہے. تو اس کے معنی کیا ہوگی کہ فیصلہ تو ہوا عادلانہ مگر ظلم باقی رہ گیا. یہ بات واضح ہو جاتی ہے. میں کوشش کرنا چاہتا ہوں میرے بچے بات کو سمجھ لیں. یعنی یہ مکان ہم نے قانون شریعت کے مطابق فیصلہ کیا اور مکان انصاف کو دے دیا. اگر واقعی ان گواہوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی دھوکہ ہو گیا ہو تو بلاخر مکان چلا گیا والی کے پاس اور یہ بیچارہ جو حقدار ہے وہ تو محروم رہ گیا. اس کے معنی کیا ہوئے کہ فیصلہ عادلانہ ہوا مگر دھوکے کے پردے کا ظلم باقی رہ گیا. یعنی ظلم کیا نہیں گیا، ظلم رہ گیا. قاضی نے ظلم کیا نہیں ہے، حاکم نے ظلم کیا نہیں ہے، مگر اس کی غلطی یا علم غیب ہونے کی بنا پر ظلم باقی رہ گیا. توجہ ہے. تو جن کا کام یہ تھا کہ ظلم کرے نہیں وہ فیصلے کرتے رہے تو آئندوں کے اوپر وہ فیصلے کرتے رہے شہادتوں کے اوپر تاکہ ظلم نہ کریں. لیکن جس کا کام یہ کہ ظلم ہونے نہ پائے وہ تنہا گواہیوں کو اعتبار نہیں کر سکتا. اسے اگر خود ذاتی طور پر معلوم ہے کہ یہ مکان ان کا نہیں ہے تو 2000 کا ان کا حاضر کی گواہی دیں گے تو مکان انہیں نہیں دے گا، دے گا اسی کو تو حقدار ہے. خوف چلا جائے گا، امن قائم ہو جائے گا. تو جب تک عادلوں والا نظام چلتا رہے گا خوف کے جانے کا امکان نہیں ہے. اس سے ہو سکتا ہے کہ عادل آگے گواہی دیں اور ہمارے مکان کا فیصلہ دوسرے کے ہاتھ ہو جائے. ہم بیچارے ایسے ہو رہے اول مطمئن بیٹھے ہوئے تھے ہمارا تو ہے، ہم کو کیا ہو رہا محلے والوں کو گواہ بنا دیں. اب مطمئن بیٹھے تو فی الحال مکان ہمارے ہاتھ میں چل جائے. یعنی ہم جو جا کے عدالت میں کھڑے ہوئے تو اس کے بعد ہمارا دل لڑ رہا ہے کہ ہو سکتا ہمارا مکان ہم کو نہ ملے. اگر کہ ہم جانتے ہیں قاضی صاحب آتے ہیں فیصلہ بالکل انصاف سے کریں گے، دیندار آدمی ہے، لیکن نہیں ہے، مگر اس کے بعد بھی جو اندر کا خوف ہے وہ باقی ہے. اس لیے آتے ہیں معصوم نہیں. گواہوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور قاضی صاحب سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اگر کہیں غلطی ہو گئی تو ہمارے مکان کا کیا ہوگا یہ اندر کا خوف نہیں جا سکتا ہے. لیکن جب وہ منظر عام پر آ جائے اور وہ فیصلہ کرنا شروع کر دے جس کو خدا نے حقائق کا علم دیا جو واقعیات کو جانتا ہے تو اس کی عدالت میں جو آگے کھڑا ہو جائے گا اب نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حراس ہے نہ کوئی دہشت ہے. اسے اطمینان ہے کہ ہو جانا مال اپنا ہے تو مل کے رہے گا. محمد تو دو لفظ یاد رکھیے گا. قرآن نے کہا کہ خوف نہ رہے گا، حدیثوں نے کہا کہ ظلم نہ رہے گا. یہ سنتے آپ برابر چلے آ رہے ہیں کہ ظلم و جور کی جگہ پر عدل انصاف، ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل انصاف سے بڑھے گا. تو حدیثوں نے کہا ظلم و جور نہ رہے گا، قرآن نے کہا کہ خوف نہ رہے گا. اور جب تک فیصلہ شہادتوں پر گواہیوں کو ہوتا رہے گا ظلم بھی رہ سکتا ہے اور خوف بھی رہ سکتا ہے. لہذا کوئی ایسا نظام قضاوت ہونا چاہیے، فیصلے کا کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے کہ دنیا سے ظلم چلا جائے اندر سے خوف چلا جائے. اگر یہاں تک آپ کے ذہن ساتھ آئیں اب آئیے امام کے لفظ میں اس سے آپ کو ساری بات معلوم ہو جائے گی. جب معصوم نے آنے والے آخری والد پیغمبر کا تذکرہ کیا تو اس کے حکومت کے خصوصیات کو بیان کیا. یا حکم وہ فیصلہ کرے گا تو حکم داؤد جیسے کہ داؤد نے فیصلہ کیا تھا. توجہ کریں وہ ویسے ہی فیصلہ کرے گا جیسے جناب داؤد نے فیصلہ کیا تھا. اب قرآن مجید آپ پڑھیں آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ جناب داؤد نے مقدمے کا فیصلہ کیا اپنے ذاتی علم کی بنا پر. نبی ہیں
حقیقتوں کو جانتے ہیں، واقعات کو جانتے ہیں. تو جناب داؤد نے فیصلہ کیا اپنے ذاتی علم کی بنا پر. اب روایتوں نے کہا وہ آنے والا اس مسئلے میں وارث داؤد ہوگا. یہ حکم داؤد اشارہ ہے کہ اس دور میں کوئی دھوکہ دینے والا، کوئی فریب کرنے والا، اس کا فریب کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے وہ اپنے ذاتی علم کی بنا پر فیصلہ کرے گا. اگر یہاں تک آپ کے جو میرے ساتھ آئے ہیں تو میں آپ کو ایک فرق سمجھاؤں کہ گواہیوں پر فیصلے کا حاصل کیا ہوتا ہے اور کسی معصوم کے علم پر فیصلے کا حاصل کیا ہوتا ہے. اور ہمارے معصوم کو خدا نے غیب کا علم دیا. وقت آپ کو معلوم ہے معصوم کو خدا نے غیب کر دیا. وہ آج والے حالات بھی جانتا ہے اور اپنے 25 سال بعد کا حالات بھی جانتا ہے، اپنے 50 سال بعد کا حالات بھی جانتا ہے اور 1000 سال بعد کا حالات بھی جانتا ہے. تو معصوم جو معصوم ہے اور جس کو خدا نے علم غیب دیا ہے وہ اپنی زندگی میں توجہ کریں. وہ زندگی جو سن 11 میں ختم ہو گئی، وہ سن 11 سے پہلے سن 26 کا حوالہ دے رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی قافلہ خدا دیکھا تو گزرے اور وہاں کے جانور آ کے راستہ روکے. ہوشیار رہنا اس جگہ پہ. وہ تو نہیں چاہتے اس میدان میں، وہ تو خالی دنیا میں. وہ جو خبر دینے والا وہ اس واقعے سے 25 سال پہلے دنیا سے جا چکے، مگر 25 سال پہلے جانے والا انسان وہ یہ خبر دے رہا ہے یہ قافلہ اس چشمے کے پاس سے گزرے گا اور چشمے میں کتے ہوں گے، وہ کتے بھونکنا شروع کریں گے، شور بجانا شروع کریں گے. یہ وہ 30 سال پہلے بول رہے ہیں. یہ کیا علم بول رہا ہے؟ یہ معصوم کا علم بول رہا ہے. اب اس کے بعد جو کتوں نے بھونکنا شروع کیا تو جس کے ذہن سے یہ خبر تھی کلام اب قافلے کو واپس جانا چاہیے. اب گواہوں کی باری آئی. یہ وہ جگہ نہیں ہے، یہ وہ جگہ نہیں ہے. پریشان ہو یہ وہ جگہ نہیں ہے. میں گواہوں کے شانوں کو گستاخی نہیں کر سکتا. ہو سکتا تو ایک دن قابل رہے ہو مگر جگہ کو کوئی نہ پہچان رہا ہو. یہ سب سے شانی جگہ نہیں ہے. اس کا نام کچھ اور ہوگا یا پہلے اس کا نام کچھ اور رہا ہوگا، نام بدل گیا ہوگا. ہو سکتا دھوکہ ہو گیا ہو لیکن بالآخر اس دھوکہ ہو جانے کے نتیجے میں تعلیم کے اثر حاصل ہو گیا. توجہ کریں. اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جب فیصلہ کے واقعوں پر ہوتا ہے تو ظلم کے رہ جانے کا انسان رہتا ہے. جب اب جو آنے والا ظلم کو مٹانے والا وہ گواہیوں پر بھروسہ نہیں کرے گا، وہ نیتوں پر فیصلہ کرے گا. تو اگر ظلم کو زور کو مٹانا ہے تو اس کے پاس نظام حکومت بھی الگ ہونا چاہیے اور نظام قضاوت بھی الگ ہونا چاہیے. حکومت میں اس دین کا نظام ہو جس کو خدا نے پسند کیا ہے اور قضاوت میں وہ نظام ہو جہاں دھوکہ دینے والوں کے دھوکے کا امکان نہ رہے. گرامی اس مقدس گفتگو کو میں غیر سنجیدہ نہیں بنانا چاہتا ورنہ ہم نے تاریخ میں بڑے گواہ دیکھے ایسے عادل جن کی عدالت کی آج تک قسم کھائی جاتی ہے اور ایسے اندھے جن کو اونٹ اور اونچائی کا فرق نہ ہو. اگر ایسے عادلوں کی عدالت پر اعتبار کر کے فیصلے کیے جائیں گے کوئی حد ہوگا جو حد تک ہوتا رہا ہے. جب اب جو ظلم و جور کے خاتمے کا دور آئے گا تو اس دور کے لیے الگ پروردگار عالم ایک نظام موجود کیے ہوئے ہے. یہ دو مسئلے بھی میں نے گزارش کیا تو اس کا نظام حکومت بھی الگ ہے. جتنے نظام دنیا میں آزمائے جا چکے اور ناکام ہو گئے اب یہ کوئی نظام رکھنے والا نہیں ہے. وہ اپنا ایک الگ نظام لے کے آئے گا جو پروردگار عالم نے اس کے حوالے کیا ہے اور جو وہ دین کا نظام ہے جس کو خدا نے پسند کیا ہے. اور اس کے بعد جب وہ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے گا تو وہاں کسی فاسق یا کسی آدمی دھوکہ کھانے والے یا دھوکہ دینے والے کسی آدمی کا کاروبار نہیں چل سکتا ہے. وہ حقیقتوں کو جانتا ہے، حقیقتوں کے مطابق فیصلہ کر کے ظلم و جور کو ہٹائے گا اور اس کے حساب کا نظام قائم کرے گا. کتنی باتیں تو قرآن مجید کے الفاظ سے آپ نے محسوس کر لی.
جو پروردگار عالم نے خبر دی ہے اور سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا ہے، اس سے اس نظام کا اندازہ ہو گیا۔ اب ایک بات اور اس کو روایات میں بیان کیا ہے اور اس کا بھی اندازہ آپ کسی بیان سے کر سکتے ہیں، اور یہی آج کی گفتگو کا آخری مرحلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی انسان کو اگر اپنے علم کی بنا پر سزا دینا ہے، کوئی گواہ نہیں ہے کہ دنیا میں سارے کاروبار سے کیسے چل رہا ہے، صرف اسی لیے کہ گواہ نہیں ہے تو آدمی نہیں ہے، مجرم کا اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو خدا کا خیال اگر ہو تو مجرم ہی چپ ہو، لیکن مجرم کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ میرے دل کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو اس کے حوصلے خود بخود بلند ہو جاتے ہیں اور جو چاہتا وہ کرتا ہے۔ ساری دنیا میں جو چل ہی رہا ہے، خالی یہ دیکھ لو کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے، اس کو جو چاہے تو۔ یہی وجہ ہے کہ عملی مجرم دنیا میں کم پائے جاتے ہیں، ذہنی مجرم بے پناہ، اس لیے عملی مجرم کو اس سے کوئی نہ کوئی دیکھ لیتا ہے۔ جب عمل میں کوئی جرم کرتا ہے تو لوگ دیکھ لیتے ہیں، بولے گا تو زبان آواز سن لیں گے، کسی کو مارے گا کہیں نظر گزر کرے گا تو لوگ دیکھ لیں گے، مگر دماغ میں کیا کیا سوچ رہا ہے، کس کو پناہ کر دیں، کس کو مار ڈالیں، کس کو کاٹ ڈالیں، کس کو تباہ کرنے یا برباد کرنے، سامنے بیٹھا ہوگا مگر کوئی جرم کا پکڑنے والا ہے۔ تو عملی مجرم کو پکڑے بھی جا سکتے ہیں مگر ذہنی مجرم نہیں پکڑے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ طے ہو جائے کہ اب نہ کوئی شہادت ہے، نہ بینہ ہے، نہ گواہ ہے، کچھ نہیں ہے، اب پیش پر تو یہ ذمہ دار ہے جو فیصلہ کرنے والا ہے، تو ایسے سنگین شدید فیصلے لیے کہ جہاں کسی طرح کی کوئی بچت کا کوئی امکان نہ ہو، ایسے سنگین فیصلے لیے کچھ تو مہلت ملنی چاہیے۔ توجہ کریں، اگر یہ طے ہو جائے تو اپنے علم کی بنا پر فیصلہ کرنے والا ہے تو کم سے کم لوگوں کو اطلاع کر دینا چاہیے کہ دیکھیں ہم آ رہے ہیں، ہم اپنی عدالت میں بیٹھیں گے، اب کسی گواہ کی پرواہ نہیں کریں گے، اگر ہم کو معلوم ہوگا کہ آپ گھر کے اندر کیا کر رہے تھے تو ہم آپ کو سزا دے دیں گے۔ اس کا اعلان ہونا چاہیے، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا خطرناک دور آنے والا ہے تاکہ لوگ شریک ہو جائیں۔ یہ بات غور کریں، اگر کسی آدمی کے بارے میں ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے بعد کوئی ایسا علم آ گیا ہے، یہ گھروں کے حالات جانتا ہے، تو جب تک محلے میں وہ رہے گا کوئی کچھ نہ کرے گا، معلوم ہوگا۔ لیکن ہمارے معلوم ہے کہ ان کے پاس کوئی ذریعہ لوگوں کے گھر کے حالات معلوم کرنے کا نہیں ہے، یار ان کو کیا کرنا ہے، گھر میں رات بھر ٹی وی چلاتے رہے، تماشے دیکھتے رہے، صبح کا کے نماز میں اللہ اکبر، ہم نے فوراً کٹ کر دے دیا، ایسا مقدس آدمی جو صبح کی نماز گھر اٹھ جاتا ہے، ہر کوئی جانے کا تو نہ ہم کو جانتے نہ آپ کو جانتے ہیں، اندر کے حال سوال خدا کی کوئی نہیں جانتا، یہ کوئی آدمی کو خدا نے بتا دیا ہو، باقی ہم آپ کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا جب معلوم ہو جائے کہ اندر کے حالات پر فیصلہ ہونے والا ہے تو وہ دور سے انتہائی خطرناک دور ہوگا، اس کے لیے ہم دنیا امید لگائے بیٹھے ہوئے آئیں گے جیسے کوئی حلوہ تقسیم ہونے والا ہے۔ لہٰذا ایسے سنگین دور کے لیے بطور اتمام حجت، بطور انتباہ ہوشیاری کے لیے وارننگ کے واسطے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے تاکہ آدمی اگر شریف بننا چاہے تو بن جائے۔ یہ لوگ کی شکایت ہے کہ ہم تو سمجھے کہ کوئی لوگ ترتیب کر کے جان بچا لیں گے، یہ تمام ہوتا ہے ایسی اوقات ہونے والی، ایسی مصیبت آنے والی ہے، اسی واسطے یہ اتنی علامتیں بیان کی ہیں۔ پہلے دور سمجھایا گیا کہ وہ دور آئے گا جب وہ فیصلہ کرے گا داؤد پیغمبر کی طرف، معلوم ہو گیا۔ اب چاہے تو سمجھی اتنی علامت بتا دی، یہ ہوگا، یہ علامت ہوگی، آسمان پر یہ ہوگا، زمین پر یہ ہوگا، ادھر سے دجال، ادھر سے سفیانی، ادھر سے خراسانی، ادھر سے یمانی، یہ سب کیوں؟ تاکہ جس کو شریف بننا ہے وہ بن جائے۔ اس لیے اب اس کے بعد جب آگے منظر عام پر اب کسی مہلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ سوچیے ایک آدمی کو شریف بننے کی کتنی مہلت چاہیے، 1150 سال ہو گئے، کتنی مہلت چاہیے آپ انسان کو شریف بننے کے لیے، آدمی بننے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے، مومن بننے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ وہ 1150 برس سے بیٹھے ہوئے خالی مہلت دے رہے ہیں، اب ٹھیک ہو جاؤ، اب ٹھیک ہو جاؤ، اب ٹھیک ہو جاؤ۔ اسی لیے ان کے دور حکومت کی علامتوں میں ایک جملہ نہیں کی بات کرنا چاہتا ہوں، اجازت دے دو بات مکمل ہو گئی کہ امام زمانے کا امام منظر عام پر آنے کے بعد جب قوانین مذہب کو رائج کرے گا تو ہر وہ جوان ہر وہ جوان جس کی عمر 20 سال ہوگی، اگر وہ احکام شریعت نہیں جانتا
واجبات کیا ہیں، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، پاک کیا ہے، نجس کیا ہے، اگر وہ احکام شریعت نہیں جانتا ہے تو وہ کوئی مدرسہ کھول کے پڑھائیں گے نہیں۔ اب کوئی مدرسہ کھولنے والے نہیں، بہت مکان سے کھول چکے، بہت مدرسے کھول چکے، اب کوئی مدرسہ نہیں۔ اگر اس کی عمر 20 سال کی ہے اور وہ اپنے دین کو نہیں جانتا ہے، اپنے دین کے احکام کو نہیں پہچانتا ہے، دین کے قوانین کو عمل نہیں کرتا ہے، تو اس کا ایک علاج ہے فقط زکات ہے، بس دوسرا کوئی علاج نہیں۔ یہ جو خصوصیات ہیں اس دور کے، کتنے بے دینوں کو پیغمبر نے برداشت کیا، کتنے بدعملوں کو مولا نے برداشت کیا، کتنے نالائقوں کو پیارے امام نے برداشت کیا، اب کہاں تک برداشت کیا جائے گا؟ اور کتنے نالائقوں کو 1150 سال سے وہ خود برداشت کریں۔ اب اس کے بعد نہیں، اب آنے والا ایک نیا نظام ہے، وہ بھی پیغمبر ہی کا نظام ہے، مگر وہ کام جو کل مصلحت کی بنا پر نہیں ہو سکتا تھا، اس کام کو خدا نے اٹھا کے رکھا ہے، وہ آنے والے کے ذریعے وہ کام مکمل ہوگا۔ اب جس کی بات میں نے آپ کو گزارش کی ہے، اگر سب آپ کے ذہن میں ہے، ایک لفظ میں ساری باتوں کو سمیٹ کے اور موضوع کو اسی مقام پر مکمل کر دینا چاہتا ہوں۔ پروردگار اگر وہ اسی کام کے لیے آ رہے ہیں کہ جس سے جاہل ہیں، ناواقف ہیں، بے دین ہیں، بے عمل ہیں، سب کا گلا کاٹ دیں، تو آدمی بھائی تو 15 سال میں ہوتا ہے، یہ 20 سال کیوں؟ آدمی بھائی تو 15 سال میں ہوتا ہے، یہ 20 سال کے جوان کا انتخاب کیوں کیا جائے؟ جتنے 15 سال والے ہیں سب کا گلا کاٹ دیا جائے۔ توجہ کریں، پروردگار نے کہا نیچے بھی نہیں ہو سکتا ہے، 20 سال کا وقت کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے 15 سال سے پہلے شریعت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ 15 سال سے پہلے آدمی کے لیے نہ واجبات، نہ محرمات، نہ واجب نہ حرام، 15 سال تو کوئی ذمہ داری نہیں۔ جب ذمہ داری شروع ہوئی تو ہم اتنی بڑی سزا بغیر مہلت کے لیے ہم جانتے تھے ایک انسان کے لیے اپنے حلال و حرام، واجب غیر واجب کو پہچاننے کے لیے 5 سال کا زمانہ بہت ہوتا ہے۔ اگر بالغ ہونے کے بعد تم نے اس زمانے سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ایسے غیر شریف انسان کو اب دنیا میں رکھنے کا حق نہیں ہے۔ تو 20 سال کا زمانہ اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ اتمام حجت مکمل ہو جائے۔ تو یہ نہ کہے کہ ہمیں پڑھنے کا موقع نہیں دیا گیا، ہمیں سوچنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ 5 سال کی مہلت دے دی گئی، 5 سال میں اگر آدمی اپنے دین کو سیکھ لیتا ہے تو سیکھ لیتا ہے۔ سوچیے اس دور کے بارے میں اور آج کے دور کے بارے میں، کوئی 50 سال کا اس کو مسائل نہیں معلوم ہے، کوئی 60 سال کا اس کو مسائل نہیں معلوم ہے، کوئی 70 سال کا ہوگا اس کو واجبات نہیں معلوم ہے، کوئی 30 سال کا اس کو محرمات نہیں معلوم ہے، کیا کی حالت پائی جاتی ہے، کیا ادائیگی پائی جاتی ہے۔ ہم تو روزانہ ایک نیا مسئلہ سنتے ہیں، ہم کو حیرت ہوگی خدایا یہ سب انسان کہاں سے روزانہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کام کرنے والے، تبلیغ کرنے والے، سمجھانے والے سب سمجھا کے مرے جا رہے ہیں، اور یہ حالت میں کبھی ہوتے نظر ہی نہیں آتے۔ میں کیا گزارش ہوں آپ سے، اور یہ سب باتیں سنا کے آپ یہ دل کو خراب نہیں کرنا چاہتا، ان کا درد ہے وہی برداشت چلے کافی ہے، آپ تو ہے مسئلہ تو پڑیں گے۔ بالکل تازہ ترین پختہ مصیبت، 1.5 سال میں فون کیا، اگر 7 بیٹے میں اختلاف ہو جائے کسی مسئلے پر تو آپ فیصلہ کس کے ہاتھ میں کریں گے؟ ہم نے کہا مسئلہ دیکھیں گے، مسئلہ کیا ہے، ہم جس کے ساتھ ہوگا اس کے ہاتھ میں فیصلہ کر دیں گے۔ اگر باپ صحیح کہتا تو باپ کے ہاتھ میں فیصلہ کریں گے، اگر بیٹا صحیح کہتا بیٹے کے ہاتھ میں فیصلہ کریں گے۔ اب پہلے کیا بتا دیں گے ہم کیا فیصلہ کریں گے؟ ابھی نہ مقدمہ سامنے آیا ہے، نہ نوعیت سامنے آئی ہے، ابھی کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ آپ مثلاً کوئی مثال دیے تو ہم بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ سر مثال کے طور پر اگر باپ بیٹے میں اختلاف ہو جائے، بیٹا کہیں شادی کرنا چاہتا ہے، باپ کہتا نہیں، ہم کہیں گے فیصلہ بیٹے کے ہاتھ میں کریں گے۔ شادی باپ کو نہیں کرنا ہے، شادی بیٹوں کو کرنا ہے۔ پروردگار عالم نے بالغ و عاقل بیٹوں کو آزاد بنا دیا، اپنے نفس کا ولی بنا دیا، ولی کی ولایت ختم ہو گئی۔ اب یہ باپ کو اتنی عقل ہونی چاہیے کہ آپ مشورہ دیں، سمجھائیں، نصیحت کریں باپ ہونے کی بنا پر، لیکن بہرحال اختیار آپ کا نہیں ہے، اختیار بیٹے کا ہے۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوگا ویسے آپ کیا کر دیں گے؟ فرض یہ کہ بیٹا اپنے حساب کو استعمال کرے، اب بات ٹھیک ہے، تم نے تلاش کر لی، تم کو کر لیں، تم نے کوئی بہترین اپنے بعد میں شریک زندگی تلاش کر لی، جاؤ شادی کر دو، ہم شریک نہ ہوں گے۔
اور بیٹا کہ نہیں تشریف لے آئیے، اب فیصلہ کس کے ہاتھ میں کریں گے؟ ہم نے کہا باپ کے ہاتھ میں کریں گے۔ اس لیے باپ پر بیٹے کی شرکت شادی میں شرکت بھی واجب نہیں ہے۔ اگر اس مسئلے میں آپ پر اس کی بات ماننا واجب نہیں ہے تو آپ کی شادی میں اس کا شریک ہونا بھی واجب نہیں۔ اللہ نے آپ کو صاحب اختیار بنا دیا ہے، آپ جائیے، آپ کہہ دیے خدا مبارک ہے، کیا ضروری ہے وہ بھی آگے بیٹھ جائیں اور اب تک یہ کھائیں کہ آپ نے ان کی بات نہیں مانی، مگر اس سے بات کی وہ مرے جا رہے ہیں مگر کھڑے ہوئے مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے۔ ہاں اندر سے دل رو رہا ہے، ارے تو مسکرا کے استقبال کر رہے ہیں، وہ مبارکباد دینا اور شکریہ ادا کریں، اندر سے رو رہی ہے، ضرورت کیا ہے؟ وہ آپ کرنا اس میں فیصلہ آپ کے ساتھ ہوگا، یہ آپ ان کا علم فیصلہ ان کے ساتھ ہوگا، لیکن کیا اسلام انہیں مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ آ کے شریک ہو جائیں؟ میں نے کہا آپ کو بھی مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ جہاں شادی نہ کریں، کہ اسلام کو چاہیے کہ آپ کو مجبور کرے۔ میں نے کہا گھبرائیے نہیں، بہت مجھے نیند آ رہی، رات بھر کے جاگا وہ ذرا تو میں نے کچھ یوز محنت سے اس کے بعد میں غور کروں گا، ایک نیا اسلام بناؤں گا آپ سے مشورہ کرنے کے بعد، اور سارے وہ حقوق طے کر دوں گا جو آپ سے کریں گے۔ کہیں میں آپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے حق میں باہر نہیں ہے۔ اگر آپ نے آج یہ طے نہ کیا اور آپ کے اسلام نے یہ فیصلہ نہ کیا کہ باپ کا بیٹے کی مرضی کے سامنے سب جھکا دینا واجب ہے، تو 12 بجے دوپہر تک کا ٹائم ہے، 12 بجے کے بعد میں مذہب تبدیل کر دوں گا۔ ہم کیا کیا دنیا دیکھا کرتے ہیں، آپ کو کیا سنا اتنا درد ملتا ہے؟ آپ کو خالی سمجھتے تین وقت نماز پڑھ کے واپس ہو جاتے سویا نہیں کرتے اللہ، سویا نہیں کرتے رویا۔ آپ پہنچی آ رہے ہیں، میں سوچتا ہوں انسان کہاں اس دور میں جو سال بھر ہم مرے جا رہے ہیں، مجالس مواعظ ہر وقت، جب چاہو دن رات صبح شام کوئی مسئلہ ہو دریافت کرو، جب چاہو گھر نہیں آ سکتے ٹیلی فون کرو، ٹیلی فون بہت مہنگا آتا ہے، ٹیلی فون بند ہی نہیں کیا، 24 گھنٹے میں ٹیلی فون چلتا رہتا ہے۔ ایک دن آپ خالی بیٹھ ٹیلی فون بیٹھ جائیں، انشاءاللہ کرتے مہمان آنے کے عادت کو لیکن اتنی محنت کتنے ماشاء اللہ علماء خطباء مواعظین مجالس محکم کتنے ہنگامے کے بعد اور کیسے خالی اس بات کے اوپر کہ ہماری شادی چیز سے رونق کے ساتھ نہیں ہوگی، ہم دین چھوڑ دیں گے، مذہب چھوڑ دیں گے، عقیدہ چھوڑ دیں گے، علی چھوڑ دیں گے، حسین چھوڑ دیں گے۔ جیسے والوں کا علی حسین جو ہم صاحب سے محتاج ہیں کہ آپ جیسے ماننے والے مل جائیں گے تو ان کو ترقی مل جائے گی، ان کو عہدہ مل جائے گی، امامت چل جائے گی، آپ الگ ہو جائیں ان کی امامت کینسل ہو جائے گی۔ میں نے کہا بھائی عزیز محترم خدا آپ کو سلامت رکھے، یہ 6 گھنٹے آپ کوئی صدا کر رہے ہیں، آپ یقین کریں ہم 12 بجے تک کوئی مذہب بدلنے والے نہیں ہیں، ہم آپ کے حق میں کوئی نئی شکل بنانے والے نہیں ہیں، آپ 12 بجے کا انتظار نہ کریں، آپ ابھی عقیدہ بدل دیں تاکہ اس کے بعد 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد ہم مرے تو آپ کی جگہ تو معلوم ہو جائے کہاں جا رہے ہیں۔ آپ دین الہی کو ضرور کرنا چاہتے ہیں۔ آل محمد کو آپ کے درجے شاعر ہیں، آل محمد تو الیکشن کے امام ہو گئے ہیں کہ اگر آئندہ الیکشن میں لوگ ووٹ نہیں دیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ پروردگار عالم نے ان کو اپنے دین کا ذمہ دار اور نمائندہ بنایا ہے، اور اگر دین کے ذمہ دار نہ ہوتے، مرضی خدا کی یوں پابند نہ ہوتے تو پروردگار عالم اتنی بڑی ذمہ داری ان کے حوالے نہ کرتا کہ وہ اپنے علم سے ساری کائنات میں جس کو چاہیں زندہ رکھیں، جس کو چاہے پناہ کرتے ہیں، اتنا بڑا اختیار کسی انسان کو دیا جائے کہ اس کے کردار کی محنت کرے، اور ان کا یہی کردار ہے کہ انہیں کبھی اس کی پرواہ ہی نہیں کی کہ کون ساتھ آ رہا ہے کون مخالف ہو رہا ہے۔ میں نے کبھی عرض کیا تھا آپ کے ذہن میں ہوگا اور اس جملے کو دوہرا کے اور ذکر بتایا کرنا چاہتا ہوں، وہ دور جب بنی امیہ اور بنی عباس کی قیامت کی جنگ چل رہی تھی، جب تک کی حکومت اور دوسری اطلاعات نے قیامت کی رسا کشی تھی، یہ چاہتے تو ہمارے ساتھ آ جائیں، وہ چاہتے تو ہمارے ساتھ آ جائیں، وہ چاہتے پرانا تک بچ جائے، یہ چاہتے نئی حکومت قائم ہو جائے۔ اس قیامت کے دور میں جب تک عوام کو کھینچنے کو تلے ہوئے تھے، اس دور میں امام باقر نے کھڑے ہو کے نہ کیا من اطاع اللہ فهو لنا ولی ومن عصى الله فهو لنا عدو، جو خدا کہتا ہے خدا ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو خدا کہتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے، ہمیں کوئی ایسا کچھ ایسا نہیں چاہیے۔ بچانے کے لیے آئے ہیں، پارٹی بنانے کے واسطے نہیں آئے،
اصول اصول ہے، دین دین ہے، قانون قانون ہے، قاعدہ قاعدہ ہے. تو ہمارے خدا کے ہو جاؤ، ہمارے خدا کے بھی ہو سکے. ہمارا تمہارا کوئی حصہ نہیں. بہو لنا عدو، صاف لفظوں میں اللہ جو خدا کی نافرمانی کرے، خدا کے واجبات کی پرواہ نہ کرے، خدا کے بنائے ہوئے حرام کی پرواہ نہ کرے، بہو لنا عدو، ہمارا خدا و دشمن ہے. ہماری کوئی دوست نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہمیں نہیں چاہیے لوگ، ہمیں کوئی ووٹ نہیں دینا ہے، ہمیں منتخب نہیں ہونا ہے، ہمیں گروپ نہیں بنانا ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. وہ انسان چاہیے جو بندے پروردگار، 4 ہو وہی کافی، 6 ہو وہی کافی ہیں، 10 ہو وہی کافی ہیں، مگر اللہ والے چاہیے. جب بندہ اتنا حوصلہ پیدا کر لیتا ہے تو جملہ سنیے اور چاہے پائے گا. جب بندہ اتنا حوصلہ پیدا کر لیتا ہے، جب ملکوں کی لڑائی میں، کرسی کی جنگ میں، تب جو لڑائی میں جب اتنا حوصلہ پیدا کر لے تو مجھے چاہنے والے نہیں چاہیے. اگر میرے خدا کا ہے تو میرا ہے، اگر میرے خدا کا نہیں ہے تو میرا نہیں ہے. جب بندہ اتنا حوصلہ پیدا کر لیتا ہے تب خدا پر ایسے کہتا ہے یہ میرا عزیز بندہ ہے، اگر اس کا ہے تو میرا ہے. محمد نے اپنے کردار سے پیدا کیا ہے. پروردگار کا جو نکاح ہے وہ میرا ہے، اگر نکاح نہیں ہے تو میرا نہیں. ایک آل محمد کا قربانی، ہر مصیبت برداشت کوئی ہمارے ساتھ آئے جانا ہے. اگر اللہ والا ہے تو آئے، اگر کوئی اندھیرے میں بھی حقائق کو دیکھ سکتا ہے تو رہے، اگر اندھیرے اجالے میں کردار بدل جاتا ہے تو چلا جائے. ہم جواب بجھائے ہمیں افراد کی ضرورت نہیں، ہمیں دینداروں کی ضرورت ہے، ہمیں قابل اعتبار افراد کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کے نیک بندوں کی ضرورت ہے. کیسے کیسے بندے حسین ابن علی نے اپنے ساتھ جمع کر اور قدر دانی کی ہے. خدا جانتا ہے مولا نے اپنے چاہنے والوں کی قدر کی ہے، اور وہ قدر نہ کریں گے تو کون کرے گا. بس 2 منٹ کے اندر میں یہ تمام کر رہا ہوں، آپ متوجہ ہیں کہ انشاءاللہ بہت ہوئیں گے. جب بلایا تو اس کی دینداری کی قدر کی. سب آئے، ایک کو بلایا، اور بلایا تو دینداری کی بنا پر بلایا، دوستی کی بنا پر نہیں بلایا، تعلقات کی بنا پر نہیں بلایا، بس بڑے کی دوستی کی بنیاد پر نہیں بلایا تو دینداری کے نام پر. اس لیے یہ نہیں کہا کہ یہ خط میرے حدیث کے نام ہے، یہ خط میرے پسند کے طور کے نام ہے. من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیر، یہ مرد فقیر کے نام خط لکھا گیا ہے. جو میرا حبیب بھی ہے مگر مرد فقیر ہے. وہ میں نے بلایا حبیب کو تو دین کی بنیاد پر بلایا، اور جب حبیب زخمی ہو کے گھوڑے سے گرے اور حسین سرانے آ کے بیٹھے اور سر حبیب کو اٹھا کے دانوں کو رکھا، یہ قدر فکرا کہا رحم اللہ کو حبیبہ. تم حبیبوں ماہ رمضان ہے، ماہ نزول قرآن. حسین نے کہا رحم اللہ حبیبہ، اللہ میرے حبیب کو رحمت نازل ہے. لقد كان يختم القرآن في ليلة واحدة، حبیب ایک رات سے پورا قرآن کو پڑھا کرتے تھے. خدا کی غم میں نہ لائے تو آئے غم میں آئے محمد کے دیکھو یہ فقیر ہے، یہ دین جانتا ہے، یہ مذہب پہچانتا ہے، تمہیں نے بلایا ہے. اور آخری سند حسین نے دی. ابھی وہ ہے کہ ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے تھے. کیسے کیسے قاریان قرآن، کیسے کیسے دیندار افراد اور فضل رسول نے اپنے ساتھ جمع کیے تھے. اور چونکہ حکیم یہ دونوں باتیں پڑھی جاتی، دینی بصیرت کے اعتبار سے مرد فقیر اور ظاہری آزاد کے اعتبار سے ایسا قاری قرآن جو ایک رات میں سارا قرآن پہنچا دے، اور اس کے بعد یہ نہیں کہ مسجدوں کی نظر ہو جائے، میدان میں دکھائی دے. ایسے قاری قرآن تو بہت ملتے ہیں جو مسجدوں میں بیٹھ کے رات میں قرآن پہنچے رہے ہیں، مگر یہ ایسا قاری قرآن ہے جو مسجد میں آئے تو قاری قرآن، میدان میں آئے تو مرد مطالعے. میں جا رہا ہوں جان دینے کے لیے، مولا اجازت دیے میدان میں چلا جاؤں، حسین نے میدان بھیجا کیونکہ حبیب میں ساری قیمتیں جمع ہو گئی. بس ابھی کے جملے کو کیا رہنا کام آئے گا. حبیب میں سارے جمع ہوئے بصیرت سے مرد فقیر
ظاہری آداب سے قاری قرآن میدان میں مرد مجاہد کتنے صفات پیدا ہو گئے، تو جو کتنے صفات والا دنیا سے جائے تو حسین پر کوئی خاصی اثر ہونا چاہیے تھا. اسی لیے مقتل کربلا کہتا ہے لما قتل الحبیب بان علی الانتصار فی وجه الحسین. تو سن میں بڑی خط پہ مقتل کربلا کہتا ہے جو حبیب مارے گئے تو حسین کے چہرے پر شکستگی کا آزاد نمایاں ہو گیا. چہرے پر خستگی کیا ہے کہ جو بڑی طاقت تھی تو حسین جہاں سے گئی، کوئی بڑی قوت کی تو حسین جہاں سے چلی گئی تو حسین کے چہرے میں خستگی کا آزاد نمایاں ہو گئے. اتنا ہی فرق تھا باہر والے لوگ گھر والے میں، جب باہر والا جانے باہر مارا گیا تو چہرے پر خستگی کا آزاد دکھائی دیے، جب گھر والا مارا گیا تو حسین نے خبر کو ہمارے صالحہ کے توفیق جو بیمار ہے بیمار کربلا انہیں شفا عامل